السلام علیکم ناظرین اکرام، موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج 16 اپریل سن 2023 اتوار کا دن شام کے 6 بج گئے۔ آج کے ولاگ میں میں فیصل آباد میں ایک خاتون جس پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس نے دعویٰ اور اس کے بیٹے نے مہدی ہونے کا، تو اسے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور آر پی او نے موقع پر پہنچ کر یہ اعلان کیا ہے، عوام کو بتایا ہے کہ اس مولونا کو سخت سزا دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اسے میں پھانسی کے پھندے پر لگ جائے۔ لیکن یہ بھی ساتھ ہی کافی مطابق تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھپرے ہوئے ہجوم میں یہ بات ہی ایک بنتی تھی، لیکن میں نے جو اس کی جس پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس خاتون کی کچھ ویڈیو نہ سمجھ میں آنے والی ویڈیو کو 2 بار دیکھی گئی، لیکن میری تو سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آئی۔ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوا کہ جس خطے میں مذہبی فنڈامنٹلزم جس ملک میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، تو وہاں پر پھر ایسے ہی دعوے دار سامنے آ جاتے ہیں جنہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی جنونی ہوتے ہیں، جن کو اثرات ہوتے ہیں۔ تو مجھے یاد آ گئی بات کہ ریڈیو پاکستان میں ایک پروڈیوسر ہوتے تھے جناب نذیر بلوچ صاحب۔ وہ جب ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد شروع کی تو وہ لیبیا چلے گئے تھے، واپس آئے تو اب وہ اس کو رپورٹ ہو گئی تھی، تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پھر بھاول میرے پاس بھی آئے۔ کوئی پہلے سے تعارف تو تھا نہیں، لیکن میں نے انہیں رہائش فراہم کر دی، تو وہ پھر پکڑے گئے، تو انہیں نظر بند رکھا گیا، جیل بھیج دیا گیا کوٹلا کوٹ میں۔ سفید پوش آدمی تھے۔ اچھا، وہاں پر پھر جیل کا ماحول، پھر مذہبی کتابوں کا مطالعہ، وہاں پر کوئی دوسری کتابوں کی تو جانے کی ان دنوں اجازت تھی نہیں۔ تو اس نذیر بلوچ صاحب کے بارے میں جو ہمیں رپورٹ ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کا بہت مطالعہ کیا، اور بائبل مقدس کا بھی، اناجیل کا بھی، تو ان پر کچھ اتنے گہرے اثرات مرتب ہو گئے کہ وہ اپنے وہ انقلابی نقطہ نظر کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے مہدی ہونے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں 3 مذاہب کو اکٹھا کر دوں، ان کی بنیاد پر میں ایک نئی شریعت دے رہا ہوں۔ یہ جیل میں نہیں ہوتی۔ اچھا، خیر سے وہ بلوچ تھے، نذیر بلوچ صاحب۔ تو نذیر بلوچ صاحب نے جیل سے ہی، کوٹ لکھپت جیل سے ہی، آنسا بے نظیر کو جو کہ پیپل پارٹی کی کو چیئر پرسن تھی، بیگم نصرت کو چیئر پرسن تھی، تو انہوں نے انہیں خط لکھا، یعنی وہ ذہنی خلجان دباؤ اتنا تھا۔ تو اسے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ایک بیماری ہوتی ہے نفسیاتی، جس میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ اصل میں اب یہ تو اپنی اپنی تفہیم ہے کہ کچھ لوگ آؤٹ آف بیلنس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اس میں مذہبی اس میں دائرے میں، تو پھر یہ وہ اپنے طور پر بڑے مخلص ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں، اور وہ دعوے دار رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی نذیر بلوچ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں 3 مذاہب کو لے کر میں بڑی انسان کی اس کے لیے میں آیا ہوں۔
تو اس نے خط جیل سے جیل سے ہوا، کیونکہ نتیجہ میں بلوچ صاحب سے ہماری بات کی ملاقاتیں رہی جب وہ بحال ہو گئے تھے، یہ بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ جیل سے رہا ہوئے بحال ہوئے، تو ریڈیو پاکستان میں جاب ملا تو ان کے ہمارے ساتھ رہے، بہت نفیس آدمی تھے، بڑے مخلص تھے، یہاں تک کہ انہیں وہ جو ایک پلاٹ ملا اسلام آباد میں 2.5 یا 3 مرلے کا، تو وہ پلاٹ اس نے اس کی اقتصادی ضرورتیں تھیں، مقروض ہو چکا تھا، تو اسے فروخت کر دیا، تو اس میں سے کچھ پیسے بچے تو اس میں سے کچھ 4-5 ہزار روپیہ اس نے مجھے بھی دے دیا، اس لیے کہ یہ یعنی وہ اس نے کل العفو پر اپنے کرتا، تو انہوں نے وہ میں بتا رہا تھا کہ کوٹا پر جیل سے جب وہ ضیاء الحق کے اس میں گرفتار کیے گئے تھے، تو جیل میں انہوں نے خوب مذہب کا مطالعہ کیا، نمازیں پڑھیں اور قرآن مجید کا مطالعہ، بائبل کا مطالعہ، اور غور و فکر بنی ہوئی انسان کی بہتری کے لیے سوچنا شروع کیا، تو وہ اس منزل پہ پہنچے کہ میں بھی ایک شریعت دے دوں، تو اس نے اپنے آپ کو ایک طرح کا مذہبی عالمی حکمران بھی سمجھ لیا تھا، تو اس نے بے نظیر بھٹو کو خط لکھا جیل سے کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں اور میرے سائے میں آپ جو ہے آپ کو حکمرانی مل جائے گی۔ ان دنوں بے نظیر بھٹو کی قید و بند سے جو چار کی جا رہی تھی، بہت سخت حالات سے گزر رہی تھی، تو انہوں نے شادی کا پیغام دیا اپنے خط کے ذریعے۔ اچھا وہ شادی پھر بعد میں ہو گئی، جناب آصف علی زرداری صاحب حاتم علی کے بیٹے سردار حاتم علی، یہ زرداری برادری کے سربراہ سے بڑے آدمی میں نہیں سمجھا سکتے تھے، ان کے اکلوتے جانشین بیٹے آصف زرداری سے، تو پھر انہوں نے اس میں ایک ٹویسٹ لیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی دل کی تسلی کے لیے میں نے پھر ایک یہ راستہ نکالا، وہ یہ کہ بلوچ سے شادی کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری جو میری کوئی پیشکش تھی وہ اس طرح کی اس انداز میں وہ ایکسیپٹ ہو گئی، اور اس نے پھر پیشگی ہوئی تھی کہ اب بے نظیر بھٹو جو ہے اس کو حکمران بننے سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسے ہی ہم عوامل دیکھتے ہیں عمران خان صاحب، ہم اصل میں توہم پرستی میں بہت پھنسے ہوئے لوگ، اب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا بات ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے محترمہ بشرا مانیکا صاحبہ کو اپنا پیر و مرشد مانا، اور پھر ان سے ان کے مطابق کہ یہ ایک بات ممکن ہے کہ اب یہ میں کوئی وثوق سے تو نہیں کہتا، لیکن قیافہ میرا یہی ہے، اندازہ جس کو کہتے ہیں کہ بتایا گیا ہوگا عمران خان صاحب کو کہ اگر وزیر اعظم بننا ہے تو پھر بشرا سے شادی کرنا بہت ضروری ہے، چنانچہ ایک آپ دیکھیں کہ نانی اور دادی بنی ہوئی عورت، اور وہ بھی اس بارے میں پھر اب جو میں یہ اس بات کو تو میں کنڈا نہیں کرتا کہ یہ جو سیاسی مخالفتیں ہیں اتنی گری ہوئی نہیں ہونی چاہیے، آپ پرسنل کریکٹر اسیسینیشن پہ آ جاتے ہیں، آپ اس کو ایک نکاح اور طلاق کی بات کو ایک بہت بڑا ایشو بنا کے آپ لے آئے ہیں مخالف، جو عمران خان صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پاپولرٹی کو ہم ڈیمیج کریں گے، تو وہ پاپولرٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے وہ بھائی جب ایک بات، اب میں نہیں یہ کہتا کہ بس جب ایک خاتون یہ کہتی ہیں کہ میری عدت کے دن پورے ہو گئے تھے، تو آپ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں پورے نہیں ہوتے، لیکن ہم ایک اس میں ایک بنا رہے، ہمارے یہاں محلے میں بھی ایک ایسی ہی بات ہے، وہ بات یہ تھی کہ مسٹر شیر احمد صاحب میرے ہمسائے، تو وہ مسجد کمیٹی کے ایکٹیوسٹ ممبر تھے، تو ان دنوں مولویوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں آیا تھا جس میں جہاں صاحب کے بعد سرمایہ کی دینی شروع ہوئی ہے، آج آپ کو بہت ہی کوئی وہ ملے گا، ورنہ جو چھوٹا سا بھی مولوی لیڈر تھا
ایکٹیوسٹ تھا جہاں بھی، تو وہ آج بہت مقبول. آپ نے دیکھا کہ کاروں میں جتنے مولوی صاحبان مل رہے ہیں جتنے عام آدمی مل رہے ہیں، تو مولویوں میں بھی ایک طبقہ جو ہے وہ بہت فعال طبقہ ہو گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان دنوں تو ایوب خان کا زمانہ تھا اور یہ بہت ہی ٹائٹ حالات ہوتے تھے مسجدوں کے مدرسوں کے. یعنی ابھی وہ امریکہ کی وہ حکمت عملی جو کہ صدر محمد بن سلمان نے بتائی کہ امریکہ کے کہنے پر سعودیہ نے مسجدوں میں مدرسوں کو بھاری فنڈنگ کی تھی، سوویت یونین کو روکنے کے لیے، سوشلزم کو روکنے کے لیے. تو ہمارے ہاں بھی سعودیہ کی اس سے میرے ہمسائے جناب حافظ سعید صاحب کی مسجد ہے، سفرت اللہ صاحب کی جو مسجد تھی وہ سعودی فنڈ سے بنی. اسی طرح ایک اور کیونکہ وہ اہل حدیث سیکشن کو وہ کرتے تھے، تو شکارپوری گیٹ کے پاس بھی ایک بڑے زبردست ہوٹل ہے، کروڑوں روپے کی، تو وہ بھی سعودی فنڈ سے بنے. تو اب شہزادہ محمد کہتے ہیں کہ وہ، اور یہ واقعی ان لوگوں نے سب نے بہت خوش ہوئی تھی ان کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیپٹلسٹوں کی انٹرلسٹوں کی حکمت عملی بڑی کامیاب ہوئی کہ اسلام کے ذریعے سے انہوں نے سوشلزم کی اسٹیٹ کو، سوشلسٹ اسٹیٹ کو تحریر کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ ایک بات ماننے کی ہے. تو یہ دوسری بات ہے کہ اس سے پھر مسلمانوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑی کہ مسلمانوں کو اس کا اب تک وہ عذاب ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی تباہ کاریاں ہوئی، شام گیا ہے، عراق کی تباہی، خود پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جو کہ مشرف دور میں شروع ہوئے، اس کا ہم تخمینہ 80,000 لگاتے ہیں. اس سے پہلے جو ہوئے لاکھوں آج، تو 8 لاکھ تو جو ہے وہ اس حوالے سے افغانستان کے ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے. تو یہ باتیں تو ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا جو کہ اس حوالے سے کہ مذہبی اس میں کہ یہ ایکسپلائٹیشن کے پہلے سے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ مذہب کو ہمارے ہاں بہت حریف، اپنے حریف کو، اپنے مخالف کو ہرانے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. تو میں مصری شیر محمد صاحب کا واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ مسجد کمیٹی ان دنوں مسجد میں سرسوں کا تیل بھی دیے جلانے کے لیے وہ ڈونیٹ کرتے تھے. تو مصری شیر محمد صاحب مسجد کی تعمیر میں بھی ان کا بڑا حصہ تھا، بنائی. تو ہمارے یہاں ایک امام مسجد صاحب تھے، وہ اسکول ٹیچر تھے. تو اسکول ٹیچر بھی وہ جو مکتب اسکیم ہوتی ہے اس کے تھرو اس میں تنخواہیں مکتب ہوتی تھی. ان کے صاحب اولاد تھے کافی، تو ان کے حالات بڑے کمزور رہتے اور مسجد کی جو کمیٹی تھی وہ بھی انہیں بہت کم پیسے دیتی تھی جو وہ 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے. لیکن انہیں ایک کمرے کا اجرا ملا ہوا تھا جس میں تو وہ مسجد کے کوئی ٹیمبرز وغیرہ، لکڑیاں وغیرہ جو کڑیاں ہیں جو چھت پہ ڈالی جاتی ہیں، وہ ایک دفعہ انہوں نے اٹھا کر کے لکڑی کی قلت تھی تو انہیں جلا دی، یا 1-2 بار وہ تیل جو تھا جمع شدہ وہ کیا تھا. تو وہ بہت ناقد تھے اور بہت ایماندار تھے مصری شیر میں، بہت بلند تھے. تو وہ مسجد میں ہی ان کو جناب نے کہا کہ یہ بےایمانی ہوئی ہے اور تو مول صاحب بہت تنگ تھے. یہ تو ہم نے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس کی جو غریبی ہے، اقتصادی حالات ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. لیکن دنیا تو ہم لوگ غربت میں. تو اس حوالے سے تو اب مصری شیر محمد صاحب کی تنقید کرتے تھے تو مول صاحب کو بھی موقع مل گیا مصری شیر محمد کو رگڑنے. وہ ہوا یہ کہ مصری شیر صاحب کے ایک بیٹے کی شادی تھی، تو وہ بیوی جو تھی اس کو اس نے طلاق دے دی، 3 طلاقیں دی تھی، چلی گئی. پھر وہ رجوع کر کے پھر لے آیا تھا. تو مول صاحب کو اس کا پتہ چل گیا. تو مول صاحب نے بہت زبردست تقریر کی جنہوں نے ان کو ایک موقع ہاتھ آ گیا تھا کہ وہ اپنے ناقد کو اب رگڑیں. تو انہوں نے کہا کہ اے بستی والو، اے کالونی والو، تمہارے یہاں یہ حرام ہو رہا ہے، تمہارے پر لوگوں کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا.
وہ دیکھو بغیر نکاح وہ اسے طلاق دے دی تھی، رجوع ہو نہیں سکتا تھا، 3 طلاقیں مؤثر ہو چکی تھی، تو وہ لے آیا ہے اور اپنے گھر پر رکھی ہوئی ہے، اور اس طرح یہ کھلا زناکاری ہو رہی ہے، تو عذاب اس کا ساری بستی پر آئے گا۔ یہ اصل میں وہ مول صاحب نے بھی یہ اپنا مسئلہ تو بیان کیا اس حقیقت سے، لیکن اصل میں اس میں ایک ریونج شامل تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ان کے مخالف حریف ہیں، انہوں نے یہ ایک عامیانہ راستہ اختیار کیا۔ اور بھائی یہاں پر عوامی ایشوز کی بات کرو کہ ایسا نظام بنایا جا سکتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں آٹا دیا جا سکے، ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے، اگر چین بنا سکتا ہے تو ہم پاکستان والے کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں لوگوں کو خوشحال بنا سکتے؟ ہمیں یہ کیپٹلزم کو ختم کرنا ہوگا، ہم دوسرے نظاموں کو بھی ہم اس میں وہ لا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کل العفو کی تاریخ کے حکم کو، جو باری تعالیٰ کا حکم ہے اس کو کیوں نہیں ہم چل رہے ہیں؟ اس کے لیے تو پھر ایک باقاعدہ اسٹیٹ کو نظام بنا دینا چاہیے کل العفو پہ۔ تو ہمیں تو یہ بات یہ کرنی چاہیے کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہے، ہم کیوں اتنے کمزور ہیں کہ ہم سستا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے نہیں خرید سکتے، ہم سستا پیٹرول جو ہے وہ روس سے نہیں خرید سکتے۔ وہ کیا وجوہات ہے کہ ہمارے ہاں سبزی مہنگی ہو جاتی ہے کہ ہم انڈیا سے نہیں خرید سکتے؟ ہمیں یہ سب باتیں، ہمیں نظام کو بہتر، جب ہم ٹیمپرل روڈ سلسلے میں رہیں گے، جب ہم گماشتہ بنے ہوئے ہوں گے تو پھر یہی تو حالت ہوگی۔ تو یہاں پر اس گماشتہ کلاس کے بارے میں پھر یہ باتیں، لیکن ایک گماشتہ حکمران کلاس، ایک گماشتہ اپوزیشن لیڈر پر یہی الزامات لگا سکتی ہے، یعنی یہ اتنے سچے نہیں ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کچھ ایسا ہی ہوا کہ اب یہ مذہبی فنڈامنٹلزم، جہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاکستان کی بڑی مقبول پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے بشریٰ رحمان صاحبہ سے وہ نکاح کرتا ہے، اور اس کو ان کو الزام ہوتا ہے کہ عدت کے دن پورے نہیں ہوئے، اور وہ اس طرح کی یہ بات کر دی گئی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میں نے آپ سے یہ بات، تو ایسے ہی مذہبی فنڈامنٹلزم میں پوری ہمارے ہاں دھرتی کو ڈبو دیا گیا۔ یہ فنڈامنٹلزم تو بہت ضروری تھا ان طاغوتی طاقتوں کے لیے، ان استعماری طاقتوں کے لیے جو جہاد افغانستان کروا رہے ہیں، کیونکہ بلائنڈ ہی لوگ جہاد افغانستان کر سکتے تھے، عقل والے نہیں کر سکتے تھے۔ تو عقلوں کو معاف کرنے کے لیے اس پر $1 بلین خرچ کیے گئے، یہاں پر مذہبی فنڈامنٹلزم پیدا کیا گیا۔ یہ اس کو پھر ختم کرنے کے لیے اب تک جو ہے وہ وہی طاقت جو کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جہاد افغانستان جو ہے وہ کامیاب کروانے کے لیے جو پولیٹیکل ایلیٹ اور مذہبی ایلیٹ پیدا کی گئی، وہ تو ابھی تک پرویل کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، اپوزیشن میں بھی وہی ہے اور حکومت میں بھی۔ تو پھر ایسے ہی تو دعوے ہوتے رہیں گے۔ آج کے جدید دور میں دعوے مہدی ہونے، نبوت کے دعوے، یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ مذہب کے جو بہت زیادہ ذریعے چلے جاتے ہیں کسی بھی مذہب کے، تو اس میں اس قسم کی ایک ذہنی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے خلوص سے اپنے آپ کو بطور ایک نبی کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ہی خلوص کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا ظہور کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ اصل میں ہمیں ہماری ریاست کو، یہ ٹھیک ہے کہ RPO کی تقریب تو ایسی نہیں ہو سکتی تھی، اس ڈپلومیسی کا تقاضا ہی یہ تھا کہ وہ اس طرح کا کہ خیالات کا اظہار کرتا، لیکن وہ بھی تو ایک مذہبی حوالے سے ڈوبی ہوئی ایک انتہا پسندانہ تقریب تھی، خطاب تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس حوالے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو جو کہ ضیاء الحق کے دور پہ جو مصنوعی پولیٹیکل پروڈکشن جو ہمارے ہاں آرمی پیدا کرتی رہی ہے، تو اس کا تو یہی فروغ نکلا تھا، اور یہ بربریت تو آنی تھی جو کہ آئی۔ طرز اکرام مجھے خیالات پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور وائس آپ نے سب سنائی، یہ آپ کا